اس نے کہا میں نہیں بولتی، تو میرا کوئی بھائی بھائی نہیں، تو ماخی میرا بھائی ہوتا تو میرے ساتھ آ کر کے علی سے لڑتا، تو علی کے ساتھ مل کے مجھ سے لڑنے آیا۔ محمد ابن ابی بکر اپنی بہن کے مزاج سے واقف تھا، کہنے لگا بی بی میری مجبوری تھی، مجھے تیرے ساتھ لڑنے کے لیے رسول نے بھیجا، یہ تھک گئے ہو تو میں جملہ بھی پورا نہیں کرتا، تیرے ساتھ لڑنے کے لیے مجھے رسول نے بھیجا ہے۔ بی بی نے تڑپ کے کہا بکواس نہ کر، محمد تیرے دنیا میں آنے کے تھوڑے ہی دن بعد چلا گیا، اس نے تجھے کب کہا تھا کہ علی کے ساتھ مل کے میرے ساتھ لڑ؟ کہا بی بی تو نے نہیں سنا، محمد نے کہا تھا حق علی کے ساتھ ہے، علی مصطفیٰ نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے۔ مجھے قبلہ نہیں فرمایا تھا، اسی فکر میں نے تقریر کر دی ہے، کپڑے اسی کو پورے آتے ہیں جس کا نام ہو، یہ نام علی کے علاوہ کسی اور کو فٹ نہیں بیٹھتا۔ کچھ کپڑے ایسے ہیں جو بنی شرف علی کے لیے، امیر المومنین حسن کو بھی یہ کپڑے پورے نہیں آتے، مطلب امامت والا اب لباس 12 کے لیے سلا ہے، میں نے غاشی کو بھی پہنانے کی کوشش کی، پورا نہیں آیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بلا فاصل وہ ہوتا ہے جہاں ذرا سا بھی فاصلہ نہ ہو، اسی لیے رسول کا من خود مولا ہو فاحاشا، جو سمجھ گئے ہیں ان کو پہلے سے یہ بات پتہ تھی، جو ایک تو میرے جیسے ہیں انہیں میں سمجھا کہ قبلہ کو منبر من کنت مولا ہو فاحاشا، یہ فا کیا ہے؟ پورے مجمع میں کون ہے جس نے یہ فکرہ نہ سنا ہو فاحاشا؟ یہ فا کیا ہے؟ یہ ہے فائے فیصل، یہ فاصلہ ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ نہیں میں قرآن پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن یکون نہیں، کن فیکون، ادھر وہ کہتا ہے ہو جاؤ بس، وہ بغیر فاصلے کے ہو جاتی ہے، من کنت مولا ہو فہاؤ، علی بلا فاصل ہے، بغیر کسی فاصلے۔ اسی علی کی بیٹی کے پاس چادر نہیں تھی، بیٹے کے پاس کفن نہیں تھی۔ عظیم ترین مصائب خان، اکیلا مصائب خان نہیں، پورا خاندان، پورے گھر کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ بابا نجف شاہ جی تشریف فرمائے، سرکار آپ کو مصائب سنائیں گے، میں دعا لینے کے لیے 2-3 فکریں عرض کرتا ہوں۔ عجیب غریب ہے کائنات میں حسین ابن علی، ادھر لفظ غریب زبان پہ آئے، کائنات کی کوئی ہستی ذہن میں آتی نہیں سوائے غریب زہرا حسین ابن علی۔ دارین قربان کرو تیری غربت پر، انیس فرماتے ہیں زہرا سے پوچھے کوئی کلک نور عین کا، تپنا زمین کا وہ تڑپنا حسین، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین، مولا میرا تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے، بہن اور بھائی تیرے میرے آنسوؤں کو قبول کرے۔ ہر بندہ نہیں روتا، 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو، کوئی سگریٹ پینے نکل گیا، کوئی موٹر سائیکل پہ نکل گیا، کوئی کار پہ نکل گیا،
کوئی جنازے کے بعد فوراً کہہ دیتا ہے بھائی جی میری مجبوری ہے اجازت دے دو، 4-5 ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی جنازے کے ادھر، نہ سر پہ کوئی چیز نہ پاؤں پہ کوئی چیز، بھائی جان کوئی باہر کا بندہ آ جائے نا جی، نمبردار صاحب امام حسین آپ کی عزاداری کو نظر بد سے بچائے، کوئی آ جائے وہ آگے پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا، یہ کیا لگتا تھا۔ اور میری بیٹیاں ماؤں بہنوں، امام حسین تمہارے وارث کو سلامت رکھے، غریب کو اس رنگ میں رویا کر، فرشتے زہرا سے جا کے پوچھے بی بی تیرے بچے کو ایسے رو رہا ہے یہ تیرا خیال ہے۔ اس نے حسین کو گھوڑے سے اترتے نہیں دیکھا، اس نے غریب کے اوپر سنگ باری ہوتے نہیں دیکھی، میں نہیں تیرا چوتھا امام رو رو کے فرماتا ہے میرے بابا غریب حسین کو پتھروں سے مارا گیا، نیزوں سے مارا گیا، برچھیوں سے مارا گیا، تلواروں سے مارا گیا، اولاد قربان کرو سید کہتے ہیں خنجروں سے مارا گیا، پھر بطول کا لال رو کے کہتے ہیں لاٹھیوں سے مارا گیا۔ بڑا غیرت مند مجمع میرے سامنے تشریف فرمائے، میں نے پڑھ لیا لاٹھیاں تو نے سن لیا، مدینے والے لوگ تڑپنے لگے لیکن فضل سے برداشت نہ ہوا۔ عباس کا بیٹا فضل اٹھ کے کہتے ہیں لاٹھیوں سے کیوں، میدان جنگ میں تلوار ہوتے ہیں، نیزے ہوتے ہیں، برچھیاں ہوتی ہیں، لاٹھیوں کا کیا کام۔ چوتھا امام فرماتے ہیں 400 بے غیرت جمعہ پڑھانے آیا ہوا تھا، اور جمعہ پڑھانے والے مولوی کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، ان بے غیرتوں نے نماز ختم کر کے نماز پہ حملہ کر لیا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اجرکم علی اللہ، بسم اللہ، مرحبا، اس کام کے سوا کسی کام میں کروں۔ منزل میری تھوڑی سی دور ہے، میں قبلہ کو زیادہ دیر تکلیف نہیں دینا چاہتا اور حاضری بھی لگوانا چاہتا ہوں، 4-5 منٹ کی دیکھنا میری طرف۔ اس لاہور کی دھرتی میں امام حسین کے مصائب کا ایک سفیر گزرا ہے، میرا اپنا ایمان ہے، میرا ایک ذاتی عقیدہ ہے، میں اسے سمجھتا ہوں کربلا والوں کا سفیر، بڑا عظیم نوح خان تھا، بابا نثار حیدری، اس کی ایک سطر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا، میرا اپنا ذاتی خیال ہے ساری زندگی رونے کے لیے کافی، اس کے کسی نوحے کی کوئی ایک سطر اگر کسی کو سمجھ آ جائے، مرشدی میں پیش کرتا ہوں ایسے تبرکن فرماتے ہیں ارمان ریا، اللہ کی کائنات سے بھاری مصرع ہے، ارمان ریا کیوں بعد حسین جہان ریا، پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں وچ قید امام زمانے دا، نوح خانی کا قرآن نہیں دور کیا ہے، وچ قید امام زمانے دا بڑ زینب دا دربار ریا، ہائے ہائے ہائے، وچ قید امام زمانے دا زینب دا دربار میں۔ امام کا فکرہ یاد ہے، 400 جمعہ پڑھانے والے، باب نثار کا شعر پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں کالی بڑی سی جمعے دے کالے انو، کالی بڑی سی، پتہ نہیں اگلا مصرع میں پڑھ سکوں گا یا نہیں، کالی بڑی سی جمعے دے کالے انو پھاڑ کے رہل تو قرآن میں روڑ دے، اپنی کتاب کفایت الواعظین کی 3 جلد میں لکھتے ہیں 9 ٹکڑوں میں حسین
کی لاش بکھری پڑی تھی. جسے رونا نہیں آیا دیکھے میری طرف 9 ٹکڑے بھی منظم نہیں تھے. دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف، ادھر کی زلفیں ادھر، ادھر کی زلفیں ادھر. تیرا 5واں امام انگوٹھی دیکھ کے روتا تھا. بندے نے پوچھا مولا انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا میرے دادے حسین کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ باقی نہیں تھی. جہاں تیروں میں تیر، نیزوں میں نیزے، برچھیوں میں برچھی. ماتم کر کے ماتم کر کے ماتم کر کے. اجازت دو میں 12ویں امام کے 2 فقرے پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں الذی جسمہ عریانا. سید زادے مجھے ترجمے میں معاف کر دینا. الذی جسمہ عریانا، وہ غریب جس کے جسم پر کفن نہیں تھا. وبدنہ سہبانا، اور جس کے جسم کا گوشت گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل دیا گیا. اور کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی اور سموں سے گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے پین کر کر کے کہتی تھی وہ غریب، وہ مظلوم. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. باتم بھی کرتا ہوں نا، جملے بھی سنتے ہوں. اس وقت کتاب میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی روایت دیکھنا چاہے گا اسے مقتل کی کتاب دکھا سکتا ہوں. تیرا 7واں امام فرماتے 23 ملکوں کی فوج نے اکٹھے ہو کر ایک غریب حسین کی لاش کو لوٹا. تیرا 4تھا امام فرماتا ہے 125 منحوس قبیلوں نے غریب زہرا کے بدن سے چیزوں کو لوٹا. اب میرے ساتھ سنتا میں پڑھتا جاؤں جب تک جگر اجازت ہے. خدا لعنت کرے محمد و آل محمد کی کروڑوں لعنتیں ہوں سہیل ابن حنیف ملعون پر. یہ بے غیرت حسین کے نالین لوٹ کے چلا گیا. اللہ لعنت کرے اسحاق ابن اشعث پر، اس نے غریب کی قمیص اتار. اللہ لعنت کرے محمد ابن اشعث پر، اس نے حسین کی عبا کو لوٹ لیا. اب میری طرف دیکھنا جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو. اللہ لعنت کرے مرخش بن سعد پر، اس بے غیرت نے غریب کی قمیص میں ہاتھ ڈالا. کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی حیا کر، کل میری لاش میں میری بہن میں کائنات کا بڑا شریف ترین امام. ماتم کر جس کا سینہ نہیں دکھتا ماتم کر کے فکرہ سنو. اس ظالم نے غریب کی قمیص اتارنا چاہیے. آواز آئی حیا کر، کل میری لاش میں میری بہنوں نے آنا ہے. تیرا 4تھا امام ایک بے غیرت پر ہر نماز کے اندر بد دعا کرتا تھا. مجھ سے پوچھ اس کمینے کا نام کیا ہے؟ اس بے غیرت کا نام ہے بجدل ابن سلیم. رونا نہ آئے نظر جھکانا. جس بندے کا پتھر کا دل ہو رونے کو دل نہ کرے. میں نے ہاتھ جوڑے منت کرتا ہوں نظریں نیچی کر کے بیٹھے. اس بے غیرت نے کیا ظلم کیا؟ یہ غریب کے ہاتھ سے انگوٹھی لوٹ کر گیا. جنہیں سمجھ آ گئی ہے بسم اللہ، جنہیں نہیں آئی میری طرف دیکھو. صرف غریب کی انگوٹھی لے کر گیا نہیں، شبیر کے ہاتھوں پہ زخم تھے. زخموں والی جگہ پہ ورم ہوتا ہے، ورم والی جگہ موٹی ہو جاتی ہے. بے غیرت نے انگوٹھی اتارنا چاہیے، نہیں اتری. پھر اتاری، نہیں اتری. پھر اتاری، نہیں اتری. کتے کا بچہ 2 پتھر اٹھا کے لے آیا. ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھ کے دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی لے گیا. اور زینب لاش پہ آئی، رو کے کہہ دیا بھائی حسین تیری انگلی کہاں ہے، تیری انگوٹھی کہاں ہے، تیرا لباس کہاں ہے؟ رواد این رداؤ کہ یہودی، اور تو بتا تیری چادر. مرحبا مرحبا. ماتم کر کے اجر کو مال اللہ. بسم
بسم اللہ. او مولا امام حسین آپ کو سلامت رکھے. حسین کی اماں دنیا او مولا تیری جوانی سلامت رکھے. غریب زہرا کو اس طرح رونے والوں، او میری ماں، میری بہن، میری بیٹی،